فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم صدق الله العظيم. محترم سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے جتنے رسول و نبی مبعوث فرمائے ہیں، جس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت یا جو ان کو کتاب دی گئی، جس وقت وہ اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو شیطان ان لوگوں کے دلوں کے اندر رخنہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کل ہم نے پڑھا کہ 2-3 مثالیں پڑھی کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ مردار حرام ہے، تو شیطان نے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا کہ انسانوں کا اپنے ہاتھ سے مارا ہوا ذبیحہ جانور وہ تو حلال ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے مارا ہے وہ کیوں حرام ہے، اس کو بھی حلال ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ حج آیت نمبر 98، 99 اور 100 کے اندر کہ انما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یعنی معبودان باطلہ۔ اب انہوں نے شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ اور رخنہ ڈالا کہ بھئی عبادت تو انبیاء علیہ السلام کی بھی کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے، فرشتوں کی بھی کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے اگر وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک ان کے لیے تو ہماری بات پہلے ہی ہو چکی ہے کہ یہ جنتی ہیں، تم لوگ جو ان کو پوجتے ہو نہ انہوں نے تمہیں حکم دیا نہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، تم جہنم میں جاؤ گے۔ آج کی آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرماتے ولا یزال الذین، ہمیشہ یہ ان کے دلوں کے اندر شک رہے گا، کافر لوگوں کے دلوں کے اندر شک میں پڑے رہیں گے، الذین کفروا، جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، فی مریۃ منہ، اس کے بارے میں شک میں رہیں گے، حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے تمہارے پاس عذاب یوم عقیم، نہ ایسے دن کا عذاب جو نہ خوش دن ہے۔ عقیم اصل میں اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بانجھ ہوتی ہے، اور ایسی عورت جو بانجھ ہو، جو بچے نہ پیدا کر سکتی ہو، وہ بھی جو ہے نا کوئی خاص اچھی عورت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ عورت سے مقصد کیا ہوتا ہے، اولاد کی افزائش ہو، اولاد اس سے ہو، اگر وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ بھی جو ہے نا خوش قسمت عورت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم تزوج الودود الولود، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں، کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے فإنی، بے شک میں تمہاری کثرت امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام پر فخر کروں گا۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، معاشی تنگی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی عورت سے میں نکاح کر لوں جو بچے نہ جنتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا کہ نہیں، تم ایسی عورت سے شادی نہ کرو جو بچے نہ جنتی ہو، بلکہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے جنتی ہو، جو بچے پیدا کرنے والی ہو۔ تو خیر عقیم نامناسب یعنی ناخوش دن،
ایسے دن کے عذاب سے کہ جو کیا ہوگا، ناخوش ہوگا ان کے لیے. اس دن ان کو یقین آ جائے گا کہ قرآن کریم کیا ہے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس ناخوش دن کا عذاب آ جائے، یعنی قیامت کا دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے. اس وقت ان کو یقین ہوگا ہاں اب قرآن کریم جو فرماتا تھا وہ سچ اور حق تھا. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ رب العزت کی ہوگی. دیکھیں حقیقتاً تو بادشاہ اللہ کی ذات ہے اس دنیا کے اندر بھی، لیکن اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی سلطنت حکمرانی انسانوں کو سونپ رکھی ہے عارضی طور پر. حقیقتاً آج بھی اللہ کی بادشاہی ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی بادشاہی ہوگی. پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، کس کے لیے بادشاہی ہے. للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت جواب دیں گے آج بادشاہی صرف ایک اللہ وحدہ لا. وہ آج ہی جو بادشاہی ہوگی وہ کل قیامت کے دن ختم ہو جائے گی. صرف ایک ہی بادشاہ ہوں گے، وہ کون ہوں گے، اللہ کی ذات ہوگی. یحکم بینہم، قرآن کریم جو قطعی ہے اس کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے فیصلہ ہو چکا حق کون ہے باطل کون ہے. لیکن اللہ ہم کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے حق اور باطل کے درمیان. یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. آمنوا، ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، بے حیائی برے کاموں سے بھی رکتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو حرام کاریوں سے بھی بچتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں رشوت سے بچتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں بد نظری سے بچتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں حرام کردہ تمام چیزوں سے بچتے ہیں. فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، فی جنات النعیم، گھنے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ہجرت یہ چھوٹا عمل نہیں. ہجرت جس وقت انسان کرتا ہے اپنے مال و متاع، اسباب، تمام چیزوں کو، مکان کو، جائیدادوں کو چھوڑ کر پھر ہجرت کرتا ہے. تو مسلمانوں نے جس وقت مکہ سے ہجرت فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے مدح بیان فرمائی. فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ رب العزت کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے. بعض ایسے مہاجرین تھے، سب مہاجرین ایسے نہیں تھے جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو اعلان فرمایا، مسجد بیت اللہ میں گئے، طواف کیا، اس کے بعد اعلان فرمایا کہ خطاب کا بیٹا عمر فلاں وقت فلاں دن یہاں سے ہجرت کر کر جا رہا ہے، جس نے راستہ روکنا ہو آ جائے. اب کسی کی کیا مجال تھی کہ عمر کا راستہ روکے کوئی. لیکن بعض ایسے صحابہ تھے کہ یہ مشرکین مکہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے تمہیں یہاں سے ہجرت نہیں کرنے دی. بہت سارے صحابہ اکرام کو انہوں نے شہید کیا، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو ہے نا حالت حمل میں تھی. اس ایک بدبخت نے، آپ جس وقت سوار ہوئی اونٹ پر تو انہوں نے کھینچا، اونٹ پر سوار ہونے کی وجہ سے، یعنی اونٹ پر سوار تھی تو انہوں نے پاؤں سے پکڑ کر کھینچا، نیچے گری، جس کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا اور یہ سبب بنا موت کا. اسی طرح اور بہت سارے صحابہ اکرام کے ساتھ ظلم کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو مہاجر ہوئے اللہ کے راستے میں، یعنی جنہوں نے ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا، او ماتوا، یا وہ خود طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو رزق دے گا، رزقاً حسنا، عمدہ رزق.
اور اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ آل عمران کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھے، جو قبر کے حالات ہیں نا، ہم صرف پڑھتے ہیں زبانی طور پر، سنتے ہیں، لیکن ہمارا اس طرح یقین نہیں ہے کہ قبر کے اندر یہ حالات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں جس طرح کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے کوئی وہاں پر جا کر نہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، وہ قبر کا جو گڑھا ہے وہاں پر جا کر نہیں جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، نہ وہاں پر جا کر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا، وہ جنت کے باغ یا جہنم کا گڑھا اس دنیا میں کے اندر رہتے ہوئے بنے گا۔ جو میں اور آپ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اعمال کر رہے ہیں نا، ان اعمال کے بدلے یا تو ہماری قبر کیا ہوگی؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، یعنی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اس لیے آخرت کے جو حالات ہیں، قبر کے حالات ہیں، وہ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن ان پر اس طرح یقین نہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ اس سے اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر، اگر اس کو بتا دیا جائے اس کے لیے کل کائنات وہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب جس وقت اس کو بتایا جائے کہ تو ایک ایسی دنیا کے اندر جانے والا ہے جو اتنی وسیع اور عریض ہے، جس کے اندر سورج چاند نکلتا ہے، یہ جو ہے وہاں کے موسم ہے وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں صفات دنیا کی اس کے ساتھ میں بیان کی جائے، اس کے دل و دماغ کے اندر آئے گی یہ خیال است و محل است، یہ خام و خیال ہے، یہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمیں جس کوئی شخص بتاتا ہے کہ قبر کے اندر یہ کچھ حالات ہونے والے ہیں، یہ کچھ ہونے والا ہے، برزخ اس چیز کا نام ہے جس طرح قرآن حدیث بتاتی ہے ہمیں، اور اسی طرح برزخ کے بعد حشر کے اندر یہ تمام حالات انسانوں کے سامنے پیش آنے والے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے انسانوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا۔ تو انسان ایک وقت سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کون سی جو ہے نا خیالی باتیں کرتا ہے، یہ لوگ کس طرح خیالی باتیں کرتے ہیں، یا یہ مولوی یہ کس طرح خیالی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بھی زیادہ 100% جس طرح اس بچے کو یقین نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ ہم سب نے قبر کے اندر جانا ہے، حشر کے اندر جانا ہے، پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا جو لوگ مہاجر ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وہ شہید کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے، اللہ رب العزت ان کو رزق دے گا، عمدہ رزق۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو لوگ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں مہاجر ہوئے، یعنی جن کو اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین کی خاطر، جن کو ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے، ان کے قصبوں سے نکالا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلے، پھر ان کو موت نے آ گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تحقیق ان کا اجر اللہ رب العزت کے اوپر واقع ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت ان کو ضرور اپنے فضل سے اجر عطا فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ فرمایا کہ جو چھوٹی موٹی لفظ سے ان سے ہو جاتی ہے اللہ پاک ان کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ارشاد فرمایا ایرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ رب العزت ضرور ان کو رزق دیں گے، عمدہ رزق۔ وان اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، فرمایا اللہ رب العزت ضرور ان کو داخل فرمائیں گے، يَرْضَوْنَهُ، جہاں پر وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور وہ کیا جگہ ہے؟ وہ جنت ہے جہاں پر انسان جا کر راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ جنت انسان کی مقصود ہے، یہاں پر جو ہم عمل کر رہے ہیں ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں، یہ ہم کیا ہے؟ مسافر ہیں، عارضی طور پر ہمارا یہاں پر رہائش ہے، اصل ٹھکانہ میرا اور آپ کا، مسلمانوں کا وہ جنت ہے، پوری کی پوری انسانیت کا جنت ہے اگر وہ ایمان لے آئے۔ اگر ایمان نہیں لائے گی تو کسی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت میں۔
غیر مسلم کے لیے جنت حرام ہے۔ مسلمان اللہ کے فضل سے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، شرط کیا ہے؟ توحید دل کے اندر ہو، توحید دل کے اندر ہو، گناہوں کی وجہ سے بھی ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ کے فضل سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں تو پھر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت ایسے لوگوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ تو لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ رب العزت ضرور ان کو داخل فرمائیں گے، يَرْضَوْنَهُ، ایسی جگہ پر داخل فرمائیں گے جہاں پر وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت علم والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑتے، ظالم کو مہلت دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت بردبار ہیں، حلم والے ہیں، اپنے حلم کے مطابق وہ تمام اعمال اور احکامات کو صادر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے